الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النبا آیت نمبر 31 سے 40 تک یعنی آخر تک اس وقت تلاوت کی گئی. کل ہم نے طاغین کے بارے میں پڑھا. جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ جہاں ہم نے کل پڑھا تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ پھر جنتیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے. اگر ہم نے مشرکین، منکرین یا منافقین کے بارے میں ان کے جو فضائل ذمیمہ ہم نے پڑھے، اب متقین، مومنین یا محسنین کے بہترین فضائل یعنی فضائل حسنہ یا اوصاف حمیدہ ان کا بھی اس میں تذکرہ ہوگا، یا ان کے لیے کون سے مقامات ہوں گے اب ان کا بھی تذکرہ ہم آج پڑھیں گے. ساتھ ساتھ چلتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں ہمارے سامنے یہ ایک آئینہ رکھا ہے. اگر برے لوگوں کے خسائل ہمارے سامنے واضح کیے ہیں کہ یہ برے خسائل ہیں، اس میں ہم اپنا آئینہ دیکھ کر ان سے بچتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو بہترین انسانوں کی صفات ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان پر جو انعام ملنے والا ہوتا ہے اس انعام کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ کر اسی قسم کے اوصاف اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. صحابہ کے اندر یہ عادات تھے کہ وہ 10 آیات پڑھتے تھے اور 10 آیات کو ٹھیک طرح سے سمجھتے تھے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں انہیں امپلیمنٹ کرتے تھے. دیکھتے تھے کہ کیا ہم نے ان 10 آیات پہ مکمل عمل کیا، کیا ان کو اختیار ہم نے کیا، پھر اگلے 10 آیات پڑھتے تھے. لہذا ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے، ہم سب کا جتنے بھی ہم یا آپ لوگ اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں الحمدللہ ابھی تک اچھا جو ہے ریسپانس آیا ہے، سوالات بھی آ رہے ہیں. تو جو ہم نے کل تک ہم نے پڑھے جو غلط قسم کے گندے قسم کے اوصاف ہوتے ہیں ان لوگوں کے جنہیں سزا وہاں پہ ملے گی، آج اب ٹھیک طرح سے دیکھیں. اب جو متقین کا تذکرہ ہے، پہلے لوگوں کو اس صورت میں یا ان الفاظ میں طاغین کہا گیا، سرکش کہا گیا، باغی کہا گیا، خدا کے نافرمان کہا گیا. اب ان کے برابر بالمقابل دوسرے لوگوں کو جن کو متقین کہا گیا کہ ان کے لیے اب کیا ہے آج ہم پڑھیں گے. اس سورت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے مفازا کامیابی ہے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. متقین کو ہم سمجھیں گے. متقین کسے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کے لیے آپ
اپنے ذہنوں میں رکھیے وہ آیت برج سے کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. آخر تک آپ دیکھیے اس میں متقین کی کچھ صفات بیان کی گئی کہ آپ چہرہ کریں گے مشرق یا مغرب کی طرف، اس سے آپ نیک نہیں کہلائیں گے، نیک شمار نہیں ہوں گے اللہ کے ہاں، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، اور اس کے بعد آگے کچھ صفات کہی گئی ہیں اس میں کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مالوں میں سے قرابت داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مال سے محبت ہونے کے باوجود، اور اس کے بعد وہ صابر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ نیکوکار، چاہے تنگی و ترشی ہو، چاہے مشکلات ہو، چاہے جنگ ہو، ان تمام معاملات میں وہ صبر کرتے ہیں. وہ آیت بیر آپ نے پڑھی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگی. متقین اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اس قسم کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے مفازہ ہے. مفازہ کامیابی کو کہتے ہیں. اور کیسی کامیابی کو کہتے ہیں؟ جس کامیابی کے بعد کسی بھی قسم کی ناکامی نہ ہو. دنیا میں کتنی بھی بڑی کامیابی ہو اس کے لیے ہم یہ مفازہ استعمال نہیں کریں، کیونکہ یہاں اگر بڑی سے بڑی کامیابی بھی ملے اس کا اختتام ہوگا، کسی نہ کسی وقت وہ آپ سے چھن سکتی ہے، یا آپ کی موت جو ہے اس کو منقطع کر سکتی ہے، کاٹ سکتی ہے. لیکن یہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں بھی ایک جگہ فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فاز یعنی کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جو داخل کر دیا گیا، اس کے لیے ہے کامیابی. اصل کامیابی وہی ہے جس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اسی کے لیے فاز لفظ ہے. فرمایا گیا متقین کے لیے مفازہ کامیابی ہے، متقین کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعنابا، کیا کیا ہوگا ان کے لیے؟ باغات ہوئے. حدائق حدیقت ان کی جمع ہے. ایسے باغات کے لیے بولا جاتا ہے جس کے سے چار دیواری کی گئی ہو، جس کے سائیڈ میں برابر وہ لگے ہوئے ہوں کھجور کے درخت اور بیچ میں انگور کے پیڑ ہوں. ان کے لیے خصوصاً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدائق. اور آنابا انگور کے پیڑ یا انگور ہوں گے ان کے لیے. وہ قوائبا اترابا، قوائبا نوجوان عورتیں، وہ چڑھتی جوانی والی حسین. اترابا ہم عمر. ایک تو باغات ان کے لیے ہوں گے، یہ آپ نے پچھلی بار بھی سنا کہ جنت میں کس کس قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بار بار آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بھی آئیں گی یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور یہ جو نوجوان ہم عمر دوشیزائیں نوجوان لڑکیاں وہاں ہوں گی اترابا. اور وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے جام، اور چھلکتے جام ہوں گے وہاں پہ. اب دیکھیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں وہاں پہ. جب انسان یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی اور بے شرمی سے بچاتا ہے، غض بصر کرتا ہے، اس کے لیے وہاں پہ اس قسم کا سسٹم رکھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسے انعامات رکھے ہیں کہ حسین دوشائیں ان کو ملیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے انہوں نے اپنی نظر کو محفوظ رکھا، حرام دیکھنے سے بچایا. اور پھر کاسن دہاقا، یہاں یہ شراب سے بچے، شراب کو میں نے حرام کیا تھا اور یہ رکے حرام سے، اب میں ان کے لیے پاکیزہ ترین شراب کا بندوبست کروں گا، اس سے بہت اعلیٰ، اس سے بہت بہتر شراب. پھر وہاں بھی جنتیوں کے الگ الگ درجے ہوں گے، کس کے لیے کس انداز سے شراب پیش کی جائے گی. مثلا قرآن مقدسی میں کہا گیا ہے وَيَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، اور پیئیں گے وہاں وہ ایسی شراب پیئیں گے جس میں جو کافور ملی ہوئی شراب خود پیئیں گے. یہ ایک مقام ہوگا جنتیوں کا. اس سے بڑھ کر کچھ ہوں گے جن کا مرتبہ ان سے بڑا ہوا ہوگا. ان کے لیے کہا ہے قرآن نے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلائے جائیں گے وہ ایسی شراب جن میں سونٹھ ملی ہوئی ہوگی. وہ خود نہیں پیئیں گے، پلائے جائیں گے. وہ غلمان ہوں گے، کون ہوں گے، کن کے ذریعے انہیں پیش کی جائے گی،
اور وہ پلائے جائیں گے. پہلے والا خود پیئیں گے, دوسرے والے پلائے جائیں گے. پھر ان سے بھی کچھ اعلیٰ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کا رب پلائے گا شراب طہور, پاک شراب ان کو اللہ تعالیٰ پلائے گا. گویا یہاں آپ اس بدی سے رک گئے, اپنے آپ کو محفوظ رکھا, وہاں آپ کے لیے اس قسم کے انتظامات ہوں گے. کتنا آپ نے بلند کیا ہوگا اپنے مرتبے کو, کتنا آپ نے اچھا رکھا ہوگا دنیا میں, اللہ کی فرما برداری میں کس قدر زندگی بسر کی ہوگی, کس قدر اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوں گے, تقویٰ کے اعتبار سے کس حد تک آپ پہنچے ہوں گے. تو ان کے لیے وہاں اس قسم کے الگ الگ درجات ہوں گے. یہ کہا گیا ہے وَقَاسًا دِہَاقًا, اور چھلکتے ہوئے جام وہاں پیش کیے جائیں گے ان کے لیے. لا يسمعون فیہا, نہیں سنیں گے اس میں لغوا ولا کذابا, بیہودہ بات اور نہ جھوٹ سنیں گے, پچھلی بات, اور نہ سنیں گے جھوٹ. جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ جزا ہے, بدلہ ہے یہ من ربک, آپ کے پروردگار کی طرف سے, عطاء حسابا, اور انعام ہے یہ, بہت بڑا انعام. عطاء حسابا, بہت بڑا انعام ہے یہ. یعنی جس قدر آپ جس انعام کے آپ مستحق تھے اس سے بڑھ کر یہ انعام ہے. یہاں حساب سے جو حسابہ کہا گیا ہے, بے حساب, بے انتہا جزا آپ کو دی جائے گی. یہ اور یہ عطا ہے. عطا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفے میں کوئی چیز دی جائے. کیوں کہا گیا اسے عطا؟ اگر آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا اللہ کے فضل سے داخل ہوگا. یعنی کوئی بھی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے اعمال کی وجہ سے, میری محنت کی وجہ سے میں جنت کما سکتا ہوں. تو کسی ایک شخص نے اس وقت, کسی صحابی نے یہ ہمت کر کے پوچھ لیا تھا کہ کیا آپ بھی خالص اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہوں گے, کہ آپ بھی اپنے اعمال کے سلے میں نہیں داخل ہوں گے داخل جنت؟ تو فرمایا ہاں میں بھی, اگر اللہ کا کرم رہا, اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل ہی سے میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. اسی لیے یہاں بھی کہا گیا یہ عطا ہوگی آپ کے رب کی طرف سے, یہ بخشش ہوگی, یہ انعام ہوگا. عطاء حسابا, اور بے حساب ہوگا. یہ جو حسابہ کے معنی جو ڈکشنری میں آئے ہیں وہ آئے ہیں عافیہ یا کافیہ کی, یعنی اتنا ہی نہیں جتنا کسی کو چاہیے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اس کے برعکس جو جہنمیوں کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا, اس کے بارے میں ہم نے پڑھا جزاء وفاقا, ان کو جزا دی جائے گی مگر وفاقا, برابر. یعنی جتنے گناہ کیے ہوں, جتنی نافرمانی کی ہو, اتنا ہی انہیں بدلہ دیا جائے گا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں کہا گیا عطاء حسابا, جتنی کمائی کی ہوگی اس سے بہت زیادہ ملے گا آپ کی رب کی طرف سے. صرف اتنا ہی نہیں جتنا آپ نے کمایا ہوگا, جتنی آپ نے محنت کی ہوگی. عطاء حسابا کثیر, انعام کثیر آپ کو دیا جائے گا. کس کی طرف سے ملے گا یہ؟ رب السماوات والارض, اس پروردگار کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. وما بینہما, اور جو کچھ اس کے بیچ میں, آسمان اور زمین کے بیچ میں. الرحمن, اور جو بہت بڑا مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا, اور وہ رب ہے کہ کوئی بھی یارہ نہیں رکھتا اس کے سامنے بات کرنے کا, کوئی بات نہیں کر سکتا اس کے سامنے. یوم یقوم الروح والملائکہ, یہ وہ دن ہوگا جب کھڑے ہوں گے, وہ دست بستہ کھڑے ہوں گے. الروح جبریل امین, والملائکہ, اور فرشتے, صفا, صف باندھ کر. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن, کوئی بات کرنے کا یارہ نہیں رکھے گا, کوئی بات نہیں کر سکے گا. ہاں وہی جس کو اللہ الرحمن اجازت دے. وقال صوابا, اور صحیح صحیح بولے, ٹھیک ٹھیک بولے, اسی کو بولنے کی اجازت دی جائے گی, کسی اور کو اجازت نہیں دی جائے گی. وہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جو شفاعت کا سلسلہ ہے, شفاعت کی اجازت دی جائے گی, انبیاء کو دی جائے گی, اولیاء کرام کو دی جائے گی, شہداء کو دی جائے گی, لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ.
اس میں یہ شرط ہوگی کہ ایسے شخص کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں کم از کم جو مومن ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، اور ایسے جبھی دی جائے گی کہ جب وہ صحیح یعنی ثوابہ صحیح بات بولنے والے ہو، جائز قسم کی ہم کہیں گے جو سفارش ہو، جائز قسم کی شفاعت، اس کی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسرا یہاں پہ وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس قدر خوف طاری ہوگا، بالکل ایک سرسراہٹ کے سوا، اللہ ہمسا ایک جگہ آیا ہے قرآن پاک میں، بس سرسراہٹ ہوگی، کانا پھوسی جیسی آواز ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھے گا، خوف ہوگا، دہشت ہوگی، کوئی بات نہیں کر پائے گا۔ یہ اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ذالک الیوم الحق، ذالک الیوم الحق، یہ حق ہے، برحق ہے یہ دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس اب جو شخص چاہتا ہے وہ پکڑے پروردگار کی طرف آنے کا راستہ یا ٹھکانہ، جو بھی چاہے انعام والے لوگوں میں وہ شامل ہو، جو بھی چاہے کہ دردناک عذاب سے بچے، اس کے بغیر چارہ نہیں کہ وہ راستہ اختیار کرے جس راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے پروردگار نے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والا راستہ وہ اختیار کرے۔ اب دیکھیے یہاں پہ صاف صاف بات کی گئی ہے کہ اس میں کوئی ریکویسٹ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریکویسٹ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں باندھ رہا ہے بس پلیز جناب آ جاؤ، نہیں، یہ اتنا بڑا انعام اس کو ملنے جا رہا ہے، صاف صاف بات کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو مرضی آ جائے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، آپ کے پیچھے کوئی نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے بھاگے گا نہیں، آ جاؤ، کوئی اللہ کا اس میں اپنا فائدہ نہیں، صاف بتا دیا جس کو آنا ہے آ جائے، یہ ہے فائدہ، یہ ہے نقصان، ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر آ جاؤ گے کیا ملے گا، انعامات کیا ہیں، نہیں آؤ گے تو کیا عذاب ہوگا، صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، جو بھی آنا چاہے۔ اب دیکھیے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف آ سکتے ہیں، سنجیدگی اختیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتے ہیں، مگر وہ جب ان نعمتوں سے صحیح کام نہ لیں، اس طرح قرآن مقدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم ایک کثیر تعداد کے لیے، جنوں اور انسانوں کی۔ ان کی کیا خصوصیات بتائیں، ان میں کیا کیا چیز ہوگی کہ ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، جو سننا چاہیے تھا، جو سننے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوتا، اور دل ہے ان کے، ان سے وہ سوچتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو چوپائے ہیں، یہ چوپایوں کی مانند یہ لوگ ہیں، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اور پھر کہا اولئک هم الغافلون، یہ غافلون ہیں، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں اتنی غفلت میں رہتے ہیں، وہ دنیا میں اتنے مست رہتے ہیں جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے ان کے سامنے اگر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات بھی پڑھے جاتے ہیں تو وہ لائٹلی لیتے ہیں، ہلکا سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے پڑھا فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا اس حدیث، اس کلام سے تم لاپرواہی برتتے ہو، بے اعتنائی برتتے ہو، لائٹلی لیتے ہو اس چیز کو؟ اگر اس چیز کو لائٹلی لیا جائے گا تو پھر وہی لوگ وہ ہیں جن کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ جو چاہتا ہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اس کی طرف آ جائے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم کو ڈرا دیا ایک ایسے عذاب سے جو قریب آ لگا ہے، قریب کے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ختم، میں نے بتا دیا اور ہم نے ڈرا دیا آپ کو، اگر اس راستے پہ کھڑے غلط راستے پہ تو کیا آپ کو کس چیز کا سامنا کرنا ہوگا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔
यहाँ एक चीज पर आप गौर करेंगे, अजाबन करीबा कहा गया है, करीब। आप कहेंगे कि 1400 साल पहले बात कही गई, तब से करीब, ये कैसा करीब है, 1400 साल गुजर गए। तो ये याद रखिए, एक और जगह भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। अल्लाह फरमाते हैं इनको नजर आता है ये दूर की बात है, बहुत दूर समझते हैं, व नराहु करीब, मगर हम उसको बहुत करीब देख रहे हैं। असल में जिस वक्त इंसान की मौत आ जाती है, उसके बाद जो वक्त होता है वो मालूम नहीं होता किस तरह गुजर गया। उसके बाद इसको सिस्टम ही जो कुछ और कानून ही बदल जाते हैं। मौत के बाद जो बरज़ख शुरू हो जाता है, अगर उसे हम जन्नत या जहन्नम नहीं कहेंगे, लेकिन जन्नत या जहन्नम का सहन कहेंगे, इस तरह कमरे का सहन होगा, गोया हम दाखिल हो गए उस आलम में, उसको जन्नत का सहन। किसी प्यारे नबी ने फरमाया है कि ये जो कब्र है, ये या तो जन्नत के बागों में से एक बागीचा है, या फिर जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। गोया अगर इसको हम जन्नत नहीं कहेंगे तो जन्नत का सहन समझ के कहेंगे। फरमाया जा रहा है, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, करीब लगा हुआ है। इस माने में भी हो सकता है और इस माने में भी, जो अरबी में हम कहते हैं, मशहूर है ज़रूर कुल्लु मा आतिन करीब, हर आने वाली चीज करीब ही होती है। कभी कभी हम समझते हैं दूर है, जैसे हम एग्जाम देते हैं, आज हमने एडमिशन ली, अब कहते हैं अभी 1 साल के बाद एग्जाम होगा, पढ़ेंगे, लेकिन मालूम नहीं होता, पता नहीं चलता कि वो साल गुजर गया होता है। तो हर दूर वाली चीज भी जो हो उसको भी करीब ही कहा गया है। हर जो आने वाली चीज है वो करीब है, वो दूर नहीं है। तो फरमाया, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ, ये वो दिन होगा जब देखेगा एक इंसान, हर आदमी देखेगा, यंज़ुरुल मर्उ मा कद्दमत यदाहु, जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा, यानी हर चीज देखेगा। पिछली बार भी हमने पढ़ा कि वहां वो शख्स कहेगा, एक शख्स कहेगा, माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ahsaha, ये कैसी किताब है। नाम अमल देखकर वो कहेगा कि ये कैसी किताब है, छोटी सी छोटी चीज या बड़ी सी बड़ी चीज वो ऐसी नहीं है जो इसमें दर्ज न हो, मुकम्मल दर्ज है वहां। और इसी तरह से कई जगह मकामात पे अल्लाह तबारक तआला ने एक जगह फरमाया सूरह तकवीर में, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, जान जाएगा वहां इंसान जो कुछ लेकर वो हाजिर हुआ है। और सूरह इंफितार में फरमाया, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, जान जाएगा वहां इंसान जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा, दोनों। और सूरतुल क़ियामा में अल्लाह ताला ने फरमाया, युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, बाखबर कर दिया जाएगा उस दिन इंसान जो कुछ उसने आगे भेजा हो, जो कुछ उसने पीछे छोड़ा हो। और फिर सूरतुल ज़िलज़ाल में, यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्ताता लियुराउ आमालहुम, लियुराउ आमालहुम, जब वो आएंगे और हर फर्द को दिखाया जाएगा, उनके अमाल दिखाए जाएंगे। वो आमाल, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जिसने एक जर्रे के बराबर भी खैर किया होगा उसे देखेगा वो, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसने एक जर्रे के बराबर शर किया, गुनाह किया, उसे वो देख लेगा। अमाल के बारे में कि अमाल देख लेगा। कुछ लोगों ने ये कहा है कि वो इसका सिला देखेंगे, जजा या सजा, लेकिन असल ये है कि वो अमाल के बारे में कहा गया है, अमाल देख लेंगे। देखने से मुराद क्या है, पढ़ेंगे नहीं। जिस तरह से आज हम देखते हैं, जिस तरह आज हम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तस्वीर भी उसमें आ जाती है, आवाज भी आ जाती है, मुकम्मल सब कुछ। कोई इनकार करे तो कैसे करे, कोई अल्लाह के सामने कहे। शायद 1400 साल पहले अगर कोई शख्स इस पर शक करता तो कर सकता था, आज कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि इंसान तक इस किस्म के आलात बना रहा है कि वो देखता है, हजारों साल पुरानी चीजों को भी देखता है, रिकॉर्ड है हर चीज हवा में। तो फरमाया जा रहा है कि वो देखेगा हर इंसान जो कुछ उसने आगे भेजा हो, जो कुछ उसने पीछे छोड़ा हो। मा कद्दमत यदाह
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کہے گا اس وقت کافر کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کافر کہے گا۔ اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں مٹی ہی رہا ہوتا، انسان نہ بنا ہوتا، مجھے مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی ہی رہا ہوتا، انسان نہ بنا ہوتا۔ ایک معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ جب مجھے موت آ گئی، مجھے دفن کر دیا گیا تو میرا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، کاش میری روح بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی ہوتی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب وہاں دیکھے گا جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، وہ مٹی ہو جائیں گے، کہ کاش میں بھی جانور ہی ہوتا تو ان کے ساتھ میں بھی مٹی ہو چکا ہوتا آج۔ اور کچھ لوگوں نے ایک اور معنی بھی اس کا بیان کیا ہے کہ ابلیس جب دیکھے گا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور وہ جب دیکھے گا کچھ انسانوں کے درجات اور ان کے انعامات، تو اس وقت ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ابلیس کہے گا کہ میں نے اس وقت تکبر کیا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، کاش میں بھی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا ہوتا، کاش میں آگ سے نہ پیدا کیا ہوتا، میں بھی مٹی ہوتا، شاید آج میں بھی کچھ کر سکتا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہم اس اعتبار سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک کافر جو ہے، انکار کرنے والا جو ہے، اللہ کو نہ ماننے والا جو ہے، اللہ کا باغی جو ہے، طاغین جو ہے، اس وقت وہ یہی کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، آج اس بہت بڑے عذاب، اس بہت بڑی تکلیف سے ہم بچ جاتے۔ اس وقت کا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آئیے ہم آج اس وقت فوری طور ہم سب توبہ کریں، پلٹ کر آئیں اپنے پروردگار کی طرف۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جب ہم دیکھیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ کی بات جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں وہاں دیکھیں، اچھا ہی دیکھیں، اس کے لیے توبہ ہے۔ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہم نے برا کیا ہے، جب ہم توبہ کریں گے، لیکن خالص توبہ ہو، دل کی صفائی کے ساتھ صحیح توبہ ہو، سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم وہاں اچھا ہی دیکھیں گے، برا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔